السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عبدالرحمن عباس۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈابر بن حیان اور ابن سینا جیسے پرانے مسلمان سائنسدانوں کا کمال دیکھا تھا، آج ہم اپنے وقت کے اپنے پیارے ملک پاکستان کے ان ہیروز کی کہانی پڑھیں گے جنہوں نے ثابت کیا کہ مسلمان سائنسدان آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اور ہم ان عظیم شخصیات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ کی مجھے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جامعہ سعیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ اور اگر آپ درس نظامی عالمہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کا نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ کانٹیکٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی تھی اور 1952 میں ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے۔ آپ نے BSc کی تعلیم کراچی کالج سے داخلہ لیا اور BSc کی ڈگری حاصل کی۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب 1936 میں بھارت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایمان اور محبت وطن انہیں کھینچ لائی۔ وہ 1952 میں ہجرت کر کے کراچی آ گئے، بالکل ایسے جیسے کوئی ہیرو اپنے اصل مشن کے لیے آتا ہے۔ کراچی کالج سے ہی BSc کی ڈگری لینے کے بعد یہ باہر نکلے اور یورپ گئے۔ سوچیں، انہوں نے وہاں سے میٹلرجی یعنی کہ دھاتوں کی سائنس میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی، خاص طور پر ہائی لینڈ اور بیلجیم سے، ٹھیک ہے، اور جرمنی سے تو PhD کر کے ہی مانے، ٹھیک ہے۔ 1975 میں جب انہیں احساس ہوا کہ پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مستقل واپس آ گئے اور ایک عام سے لیبارٹری کے ڈاکٹر بن کر اپنا کام شروع کیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ صرف پاکستان کی محبت میں۔ وہ دن یاد رکھیں، 28 مئی 1998، جسے ہم یوم تکبیر کہتے ہیں۔ چاگی کے پہاڑوں پر جب یہ دھماکہ ہوا تو پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ 6 کامیاب تجربے ایک دن میں، اس کارنامے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب اتنے شاندار سائنسدان تھے کہ اگر وہ چاہتے تو کسی بھی ملک میں آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے اور اگر ملک کی حفاظت کی بات آئے تو سائنس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ علم اور حوصلہ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم سب کو ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگلے ہیرو ہیں ہمارے ڈاکٹر اشفاق احمد۔ یہ بھی ایٹمی سائنس کے میدان میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ انہوں نے بھی دفاعی سائنس میں بہت کام کیا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اشفاق احمد 1937 میں لاہور کے لاٹورف لائے، ابتدائی تعلیم ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی۔ 1949 میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ اب ان کے ڈاکٹر صاحب نے اپنی تعلیم کا بڑا حصہ لاہور میں ہی مکمل کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ میں لگن ہو تو پاکستان کے تعلیمی اداروں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1960 میں یہ پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن سے جڑ گئے، جہاں یہ تجرباتی سائنس ایکسپیریمنٹل فزکس کے ماسٹر بن گئے۔ انہوں نے نیوکلیئر فزکس میں مہارت حاصل کی تھی۔ 1991 میں انہیں اس اہم ادارے کا چیئرمین بنا دیا گیا اور پھر 1999 تک یہ ملک کی ایٹمی طاقت کی بنیادوں کو مضبوط کرتے رہے۔ ان کا بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے ایٹمی سائنس کو صرف دفاع تک محدود نہیں رکھا، بلکہ توانائی انرجی کے میدان میں بھی اس کے استعمال پر زور دیا، جسے بجلی کے کارخانے لگانا، یعنی کہ یہ سائنس کو صرف توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے اور بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا کام ایسا تھا جسے کوئی بیٹھے بیٹھے ایٹم بم کے فارمولے سمجھ رہا ہو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہو ارے بھائی اس سے صرف بجلی بھی بن سکتی ہے، گھبرائے مت۔ انہوں نے بہت خاموشی سے لیکن بہت اہم طریقے سے پاکستان کی سائنس کی بنیادیں مضبوط کی ہیں۔ آگے جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن۔ اب بات کرتے ہیں کیمسٹری یعنی کہ کیمیا کے ایک عظیم سائنسدان کی، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالرحمن ڈاکٹر عطاء الرحمن، جن کا کام پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔
ڈاکٹر عطاء الرحمٰن 1942 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے خاندان کے ہمراہ 1947 میں لاہور سے تشریف لائے۔ 1963 میں کراچی یونیورسٹی سے BSc، 1967 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہیں درس تدریس کے شعبے میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن بھی ہجرت کر کے پاکستان آئے، کراچی یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری لی اور پھر دنیا کی بہترین یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کر کے واپس وطن آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سائنسدان علم حاصل کرنے کے لیے کہیں سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کا میدان ہے کہ آرگینک کیمسٹری، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیمیکل جو جاندار اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے 100 سے زیادہ ریسرچ پیپرز لکھے، سوچیں 100 ریسرچ پیپرز۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے 100 مشکل ترین سائنسی پہلیاں بوجھ لی ہوں۔ انہیں کئی بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ ایوارڈز ملے ہیں۔ انہوں نے HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کو دنیا کی صف میں کھڑا کرنا کیسے ممکن ہے۔ اب جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر کیمسٹری کے استاد نہ ہوتے تو شاید جادوگر بن جاتے، کیونکہ کیمسٹری میں چیزوں کو آپس میں ملا کر نئی چیزیں بنانا جادو سے کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ نئی ادویات اور کیمیکل مرکبات کیسے بنتی ہیں۔ ان کی کامیابی ثابت کرتی ہے کہ محنت اور تحقیق کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔